ابنا ہندی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم موجود ہیں جمعے کی کوریج کے لیے لکھنؤ کے تاریخی بڑے امام باڑے میں واقع آصفی مسجد میں۔ آج کی نماز جمعہ پڑھائیں گے عالی جناب مولانا سرتاج حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ چلیے چلتے ہیں مسجد کے اندر جمعے کے خطبے کے لیے۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء۔ 21 فروری 2025 کو لکھنؤ میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہزاروں لوگ بڑا امام باڑہ استھت ایتہاسک شاہی آصفی مسجد میں جمع ہوئے۔ جمعے کی نماز مولانا سید سرتاج حیدر نے پڑھائی۔ مولانا سرتاج حیدر نے برائی سے پناہ مانگنے کی دعا سے خطبے کی شروعات کی اور اللہ سے ہدایت اور رحمت کی درخواست کی۔ مولانا سرتاج حیدر نے خطبے میں دعائے شعبانیہ کا ترجمہ بیان کیا اور لوگوں کے لیے اس کی ویاخیا کی۔ مناجات شعبانیہ ہے، اگر کوئی اس کو پڑھ لے اور اس کا ترجمہ، یعنی عربی والے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، بلکہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم سماج میں انقلاب پیدا کر دیں، معاشرے میں انقلاب پیدا کر دیں، اور ایک انقلاب آیا ہے۔ خطبے کا وشے اسلامی تعلیمات، دعا کی اہمیت، خود احتسابی اور اللہ کی رحمت کی تلاش پر آدھارت تھا۔ پالنے والے تو شاہد ہے کہ ہمیں دعا کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم تیرے دربار کے شاہ نشان نہیں ہیں، اور حفظ مراتب کا بھی ہمیں کچھ خیال اور ادراک نہیں ہے۔ مولانا نے علم کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کرنے کی طاقت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ علم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سماجی انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہماری کامیابیاں اور ناکامیاں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں اور کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہماری کامیابیاں اور ناکامیاں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں اور کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے نہ چاہا ہو۔ ہمارے اندر یہی بات راسخ ہو جائے اور یہ عقیدہ ہمارا مستحکم ہو جائے کہ ہمارا کمی اور زیادتی، نفع و نقصان اللہ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دعا کریں کہ پالنے والے تو کبھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیسے بھی حالات ہو جائیں گے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مولانا نے گناہوں سے معافی اور اللہ کی رحمت پر بات کی۔ انہوں نے دعا کو اللہ کے سامنے انصاف کے لیے اپنا کیس پیش کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ انسان دعا کرے تو یہ اسے خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ دعا میں کیف بڑھ جاتا ہے۔ فقیر و مسکین ہوں، فریادی ہوں، اور تیرے ثواب کا امیدوار ہوں۔ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میری حاجت سے باخبر ہے، میرے ضمیر کو پہچانتا ہے۔ مشکلوں اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے دل کو سکون اور حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ کی طرف جیسے ہی ہم متوجہ ہوتے ہیں ویسے ہی غم دور ہو جاتا ہے۔ انسان جو رنجیدہ ہے وہ رنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ مولانا سرتاج حیدر صاحب نے اپنی تقریر میں روحانی ترقی اور سماجی تبدیلی کے لیے اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نمازیوں کو دعا، خود احتسابی اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کی ترغیب دی۔ بارگاہ معبود میں گزارش کرنی ہے کہ ان دعاؤں کو ہماری قبول فرما لے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق کرامت فرما دے، تاکہ ہم تیری بارگاہ میں مقرب ہو جائیں اور تیرے اچھے بندے بن جائیں۔ مولانا نے رمضان کے روزوں کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ رمضان سے پہلے تیاری کے لیے روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شعبان کے آخر میں 3 دن روزہ رکھ کر اسے رمضان سے ملا دے، اس کو 2 مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ آصفی مسجد بڑے امام باڑے سے ابنا ہندی کے لیے محمد فہیم کے ساتھ موئز رضا۔ ابنا ہندی کے پروگرامز آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ابنا ہندی کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو اپنے جاننے والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔